ایک مزید خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ خوابوں کے اعتبار سے خوابوں کی تعبیر، خواب کس کو بتانے چاہیے، اگر کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور ہر ایرے غیر نتو خیر کو بتائیں نہیں بتائیں، یا وہ سب خواب دیکھ لیتے ہیں تو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے کیا ہوگا۔ تو آئیے اس ضمن کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ خواب کے بارے میں 3 احادیث مبارک آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ علماء فرماتے ہیں خواب صرف اسی کو بیان کیا جائے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو۔ جی ہاں بالکل، علماء فرماتے ہیں کہ آپ جس کو نہیں پتہ ہوگی پھر مزید وہ آپ کو آگے بات چلے گا، پھر خبر 1 سے 2 سے مزید جو ہے نا مطلب یہ کہ طول پکڑ جائے گی۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اس کو خواب بتایا جو آپ کا محبتی ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو یا آپ کا قریبی دوست ہو۔ حاسدوں اور جاہلوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے بائیں طرف، بائیں مطلب یہ کہ اپنے الٹی جانب 3 مرتبہ تھتکار دے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ کتنی خوبصورت بات اس کے اندر فرمائی۔ اکثر لوگ اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں، کوئی اپنے ساتھ حادثہ، کوئی ایسا واقعہ جو مطلب زندگی کے اندر ان کے نہیں ہونا چاہیے، تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی خواب کی تعبیر، بس ہمیں یہ اس کی خواب کی تعبیر پتہ چل جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں جانے والا ہوں، کچھ ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، برباد۔ علماء نے حدیث مبارکہ بخاری سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اچھا خواب دیکھو مفہوماً، تو پھر کیا فرمایا کہ اپنے قریبی جو تعبیر بتانے والا ہے یا تو اس کو بتایا جائے، یا قریبی جو محبت کرنے والے دوست ان کو بتایا جائے۔ حاسدین کو نہ بتائیں، جلنے کوڑنے والوں کو نہ بتائیں، وہ تو مزید اس مطلب یہ کہ چنگاری کو آگ بنا دیں گے آپ کے معاملہ۔ تو بھائی وہ تو ایسا خواب دیکھ لیا الغرض۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھ بھی لیا ہے تو علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک یا تو بہت اچھا خواب ہوتا ہے، یہ تو برا خواب ہوتا ہے، یا درمیانہ ہوتا ہے۔ اچھا خواب کیا ہوتا ہے؟ انسان مثال دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تو اس میں علماء نے فرمایا اگر آنکھ کھل جائے تو ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش کی جائے، اگر نہیں اگر ہے تو اور مزید اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اللہ خواب میں بھی الحمدللہ آپ کو اللہ رب العزت عبادت کی ادائیں عطا فرمایا۔ دوسری صورت، اگر آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس سے ڈر لگ رہا ہے، تو علماء نے فرمایا پھر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ الٹے کندھے پر، جی ہاں بالکل جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ بائیں کندھے پر کیا کریں گے، اچھے طریقے سے دھتکاریں گے۔ مطلب دھتکارنے کا مقصد یہ نہیں کہ تھوک پھینک دینا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ مانگنی۔ علماء نے فرمایا ہو سکے تو اسی وقت جو نا تازہ وضو کرے، 2 رکعت نفل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کرے، اور خدا دعا کرے کہ مالک و مولا جو میں نے خواب دیکھا ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مالک و مولا جو میں نے خواب دیکھا، جو واقعہ، جو حادثہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس سے میں تیری۔ اور تیسرا خواب آپ نے ایسا دیکھا، مثال کے آفس میں ہی کام کر رہے ہیں، کہیں چل رہے جا رہے ہیں، تو نہ مطلب اچھا ہے نہ برا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اٹھنے کے بعد دوبارہ سو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی طرف سے خواب بیان نہ کیا جائے، اس کی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں خواب کے اندر مطلب طرح طرح کی مطلب اس طرح کے مطلب یہ کہ مزید اس کے اندر باتیں انوالو کر دیتے ہیں جو جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسی خواب گھڑے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اس چیز کا پابند کیا جائے گا وہ جو کے 2 دانوں میں گرا لگائے، اور وہ ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ یعنی کہ جو ہوتے ہیں، اب جو کو 2 دانے دے دینے، بولے اس میں گرا لگا، کیسے لگا سکے گا انسان؟ جو کے دانوں میں گرا لگنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اس عذاب میں جو اپنی طرف سے من گھڑت مطلب خواب کو بیان کرنے والا ہے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اچھا ڈراؤنی خواب اگر دیکھ لیں تو ڈراؤنی خواب سے متعلق حدیث پاک میں جب تم میں سے کوئی خواب سے گھبرا جائے تو کہہ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسے سے، اور ان کے حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ اگر یہ حدیث مبارکہ کی دعا بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی ڈراؤنا خواب تھا، کوئی مطلب یہ کہ حقیقت سے ہٹ کر خواب تھا، یا زندگی کے اندر ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، تو انسان بس اوقات پریشان ہو جاتا ہے، ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے، اور مطلب اب کیا کرے؟ تو علماء نے فرمایا ان دعاؤں کا اگر سلسلہ رکھ لیا جائے اور ہر ایک کو نہ بتایا جائے تو انشاءاللہ وہ خواب نقصان نہیں دے گا۔
خواب کی تعبیر کے بتانے کے آداب۔ یاد رہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا ہر عام شخص کا کام نہیں ہے۔ بس اوقات علماء نے یہ فرمایا کہ ہر عالم بھی خواب کی تعبیر، جی ہاں بالکل ناظرین، آپ سوچ رہے ہیں مطلب یہ حافظ صاحب ہیں یا عالم صاحب ہیں، جی بالکل علماء نے فرمایا ہر شخص خواب کی تعبیر بتانے پر قدرت، ہر عالم بھی خواب کی تعبیر بیان نہیں بلکہ خواب کی تعبیر کے بتانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآن اور حدیث مبارکہ کا علم ہو، خوابوں کی تعبیر پر عبور ہو۔ قرآن کریم کے اندر جو خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے الفاظ، ان کے معنی، ان کے کنایات، ان کے مجاز پر خوب نظر ہو اور خواب دیکھنے والے کے بھی احوال اور معمولات سے واقفیت ہو، خواب تعبیر بیان کرنے والا متقی پرہیزگار ہو۔ اس اعتبار سے 5 آداب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر 1، جب بھی تعبیر کرنے والا کسی کا خواب کی تعبیر کو بیان کرے تو سب سے پہلے اس کو دعاؤں سے نواز دے کہ اللہ تبارک، اگر آپ نے کوئی بھلا خواب دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ خیر والا معاملہ فرمائے، اور اگر کوئی برا دیکھا تو اللہ اس سے آپ کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ نمبر 2، اچھے طریقے سے سنیں، یہ نہیں کہ تھوڑا سا سنا جیسے ہماری تو مطلب یہ کہ انکمپلیٹ بات کو سن کر اچھا یہ تو یہ نہیں، پورے اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ اس کا بسا اوقات کچھ رخ، مثال کے طور پر جو ہے نا میں آپ کے سامنے بیان کروں، میں کہوں بھائی سود حرام ہے، لیکن کوئی مطلب نیند کی حالت میں سن رہا تھا تو اس نے سن لیا بھائی میں نے سنا تھا کہ چینل پہ بتایا جا رہا تھا دودھ حرام ہے۔ دیکھیں یہ بالکل لفظوں کا فرق جو ہے نا انسان کو بسا اوقات کیا کر دیتا ہے، مطلب حلال کو حرام، حرام کو حلال کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے سے خواب سنیں اور تعبیر بیان کرنے میں جلد بازی سے کام لیں۔ نمبر 3، اگر خواب سن کر اس میں غور کرے کہ اچھا ہے اور سامنے والے کے اعتبار سے اس کو خوشخبری دے سکتا ہے تو اس کی تعبیر بیان کرے۔ اگر برے ہوں اور اس میں کئی احتمالات ہوں، جو سب سے اچھا احتمال اس کے لیے تو اس کا ذکر کیا جائے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، ہر دونوں طرح سے احتمال ہیں، اچھے اور برے دونوں، تو پھر کوئی اعتبار سے، اس لیے تو فرمایا علم ہونا چاہیے، تو پھر اپنی دورک بینی سے، عقل مندی سے، دانش مندی سے، اس کے اعتبار سے، اس کے نام کے اعتبار سے اس کی جو ہے نا وہ درست تعبیر کو سمجھا دے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے یہ بھی اچھا فعل ہے کہ سورج کے طلوع ہونے، غروب ہونے اور زوال کے وقت میں، آفتاب کے جب طلوع ہو رہا ہو، زوال کا ہو اور غروب ہو رہا ہو تو اس وقت میں تعبیر کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر تعبیر بیان کرنے والے کو بتائے گئے خواب اس کے پاس امانت ہے، یعنی کہ جو تعبیر لے کر آیا ہے، اپنا خواب لے کر آیا ہے، تو جب تعبیر بتانے والا اس کو چاہیے وہ اب اس شخص کی امانت ہو گئی، اب اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اس کو علماء نے ناپسندیدہ فرمایا۔ خوابوں کی تعبیر کا تو سلسلہ ہو گیا، اس کے آداب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمیں علم حاصل ہو، ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، اس طرح کے معاملے، تو علماء نے بڑی خوبصورت، اس میں مہارت رکھنے والے علماء نے اس موضوع پر کئی کتابیں تصنیف فرمائی، لیکن آپ کی تسلی کے لیے 2 کتابیں جو بہت ہی مشہور ہیں۔ نمبر 1، ایک امام المعبرین حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے تفسیر الاحلام بالکبیر، جو کہ تعبیر الرؤیا کے نام سے مشہور ہے، یہ آپ کو اردو اعتبار سے بھی الحمدللہ مل جائے گی۔ اور ایک کتاب اور ہے علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ، جو کہ تعبیر المنام کے نام سے مشہور۔ 2 کتابیں بڑی معتبر اور مشہور ہیں، اس کو لے کر آپ کو انشاءاللہ اردو میں بھی بآسانی مل جائیں گے، تو اس سے جو ہے نا مطلب خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے نا وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، خوابوں کی تعبیر سے متعلق حضور علیہ السلام کا معمول، اور انشاءاللہ آپ کو ایک حضور علیہ السلام کی نظیر بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب کے معاملے کو امر عظیم جانتے، اس کے سننے، پوچھنے، بتانے، بیان فرن میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے، بلکہ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے، آج کی شب کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہو تو عرض کرتا ہو، حضور علیہ السلام اس خواب کی تعبیر فرماتے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے پیا اور اس کی سیرابی اتنی میں نے اپنے اندر محسوس کی کہ میرے ناخنوں سے بھی اس کی سیرابی نکلنے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام علیہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جو آپ نے دودھ نوش اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ تو باقاعدہ آقا کریم علیہ السلام کے عمل سے بھی، آپ کے فرمان سے بھی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ خواب کی تعبیروں کا حضور علیہ السلام اہتمام فرماتے، نہایت درجے کی۔ صحابہ کرام سے فرماتے تھے، ہاں بھائی آج کس نے کیا خواب دیکھا ہے؟
پھر صحابہ کرام علیہ مردن جب اگر آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے تو حضور علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے، اور ایک انداز سے حضور علیہ السلام خود فرمایا کہ میں رات سویا ہوا تھا اور میں نے ایسا خواب دیکھا اور اس کے اندر اس طرح کا معاملہ کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے اس سے نوش فرمایا، اور اتنی سیرابی ہوئی کہ میرے ناخنوں سے اس کی سیرابی نکلنے لگی، پھر میں نے وہ بچا ہوا پیالہ عمر فاروق اعظم، اس سے مراد علم، حضور علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتا دی ساتھ ہی ساتھ کہ جو میں نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا ہے یا میں نے پیا ہے اس سے مراد علم ہے، اور اللہ نے اتنا علم کر دیا کہ علم کا سمندر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو خوابوں کا درست علم رکھنے اور صحیح رہنمائی حاصل کرنے، اور اس میں جو واقعی جو خوابوں کا علم رکھنے والے ان کی طرف اپنے خوابوں کی مطلب حاجت روائی لے جانے، اور اگر کسی کے خواب ہمارے پاس امانت ہیں تو لوگوں کے سامنے ان کے مطلب خوابوں کو عیاں نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔